اور اب آپ کو ایک بار پھر سے لاہور لیے چلیں گے. پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دس از ان کانٹراسٹ کہ جو 3 لڑکے جو پکڑے گئے تھے اس میں لیڈ رول ہمارا نہیں تھا. لیڈ رول وہاں آئی سی سی کا تھا. آئی سی سی نے ہی ان کو پکڑا, آئی سی سی نے ان کو سزا دی, آئی سی سی نے ہی ان کو کیا. ہم دیکھتے رہے, لیکن ہم آئی سی سی کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن لیڈ رول ہمارا ہے. فرق یہ ہے. میرے خیال سے ہماری اینٹی کرپشن یونٹ نے جو احکامات کیے اور لوگوں کو کھوج لگایا اس میں, وہ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اینٹی کرپشن یونٹ بہت ایفیشینٹلی ڈیل کرتی رہی, اور جیسے ہی پتہ چلا ایکشن ہم نے فوراً لیا. 2 لڑکوں کو تو ہم نے فوراً واپس بھیج دیا. 2 لڑکے جو تھے شرجیل اور خالد لطیف, وہ اسی فلائٹ سے آئے ہیں جس سے کہ میں آیا ہوں واپس. اور راستے میں جب مل گئے اترتے وقت تو میں نے تو ان کو شرمندہ کیا. میں نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی, کیوں کیا تم اپنی فیملی پر, اپنے اوپر, پاکستان کے کرکٹ کے اوپر دھبا آپ نے لگایا ہے. بڑی شرمناک بات ہے یہ. میں نے ان سے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. خیر منہ لٹکا کے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے خبریں آتی رہی ہیں. لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ وہ 2 لڑکے جو ہیں ان کو شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے. یہ لیگل دائرے کے اندر, قانونی دائرے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. ان کو پہلے نوٹس جائے گا, ان کو موقع ملے گا اس نوٹس کا جواب دینے کا. اس کے علاوہ 2-3 لڑکوں پہ تھوڑا بہت فوکس آیا ہوا تھا. شاہزیب اور ذوالفقار بابر پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. دے آر فری, دے آر کلیئر. رہے صرف عرفان, ان پر ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ان کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے ابھی تک. ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ہو جائے وہ. تو 3 لوگوں کے اوپر یہ شو کاز نوٹس ہے, اور 2 پہ تو شو کاز جا چکا ہے آج, شرجیل اور لطیف. تیسرے جو بچتے ہیں وہ عرفان, وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بعد میں کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ 4-5 لڑکوں کے علاوہ اور کسی زد میں نہیں ہے ہمارے اینٹی کرپشن یونٹ کے, نہ آئی سی سی کے. یہ 4-5 ہی بچے ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا فوکس آیا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا 2 کو تو انہوں نے رہا کر دیا ہے, اور 2 پر ہو گیا ہے. صرف عرفان پہ ابھی تک چل رہا ہے. انویسٹیگیشن برقرار ہے. یہ جب فائنلائز ہو جائے گی انویسٹیگیشن تو ہم ایک ڈسپلنری کمیٹی یہاں بنائیں گے, جس میں کہ ایک سینئر جج کو اس کا ہیڈ بنائیں گے, اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو لگا دیا جائے گا. وہ ان سب کی باتیں سنیں گے. یعنی جو قانون تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہ ہر ایکیوز کو سننا چاہیے کم از کم. جی ٹرائیبیونل, ہاں ڈسپلنری ٹرائیبیونل. تو یہ ہم کریں گے. جج, سینئر جج ابھی مقرر نہیں کیے, لیکن سینئر جج ہوں گے, ان کے ساتھ 2-3 اور ریلیونٹ ممبرز ہوں گے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی سی بی wants deterrent punishment to people who are really guilty. لوگوں کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی چلو 2-3-4-5 سال کے بعد پھر ہم کھیلنا شروع کریں. ہمیں ڈیٹرنٹ پنشمنٹ چاہیے تاکہ اور کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے. اور دیکھیے ان کو جو سمجھایا گیا اسی دن 1:30 بجے سے
1 گھنٹہ جو لیکچر دیا گیا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیے آپ کو اگر کسی کی اپروچ ہوتی ہے تو آپ کو فوراً بتانا چاہیے آپ کے جو سیکیورٹی آفیسر ہے کہ مجھے اپروچ ہوئی ہے, مجھے یہ کہا گیا نو بال کرو, وہ کرو, یہ کرو. اپروچ بہت, چاہے آپ ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو, مگر اگر آپ رپورٹ نہیں کرتے تو یو آر گلٹی. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کے قائل ہیں. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے کہ یہ فائنل یہاں ہو لاہور میں, اور بہترین فائنل ہو, اور اس کی سپورٹ سب طرف سے ہو, میڈیا کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے سپورٹ ہو, اور اس فائنل کو دیکھا جائے کہ یہ ایک قدم ہے جس کی بنا پر ٹیمیں یہاں آنا شروع ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا لینڈ مارک ایونٹ ہوگا ہمارے لیے. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. جیسے ہی مجھے کوئی بریفنگ ہوگی تو میں رضا سے کہوں گا آپ کو اور بتا دے. اب لیٹسٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. تو کچھ سوال ہوں تینوں موقع پہ. اس ٹاپک پہ ابھی فردر ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے, نہ کوشچن ہوں گے. آپ کے آئی سی سی سے ریلیٹڈ جو میٹنگس ہیں وہ پلیز آپ. جی سر. ہاں میاں. تعلیم بھائی دیکھو, تعلیم کی بات جب کی تو مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ مثال کے طور پر سلمان بٹ اچھا تعلیم یافتہ لڑکا ہے, اس سے یہ حرکت ہوئی, اوروں سے بھی ہوئی. تو اٹس ناٹ دی اونلی پینسیا. لیکن ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے ہی لیکچر دیا ہمارے چیف آف ویجیلنس, چیف آف اینٹی کرپشن, انہوں نے لیکچر دیا, کتنا آپ سمجھے, کتنا آپ نے آبزرو کیا. یہ تعلیم سے ہی آتا ہے. کتنا آبزرو کیا کہ ہمیں اگر کوئی اپروچ کرتا ہے تو ہمیں سیکیورٹی آفیسر کو بتانا ہے کہ ہمیں اپروچ ہوئی ہے اور فلانے صاحب نے کی ہے. تو اٹ ڈز ہیلپ, لیکن اٹس ناٹ دی اونلی آنسر. تنقید ہو رہی ہے کہ جو پاس اور ٹینٹڈ پاس ہے وہ لوگ سپریم کورٹ کے انتظار رہتے ہیں, ان کو پہلی پرائرٹی میں جاب ملتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چیز کا ختم ہی ہو رہی پاکستان. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس خیال سے. دیکھیے, آئی نو وٹ پیپل آر سیئنگ کہ جو لوگ ٹینٹڈ تھے پہلے وہ اب کوچ بن گئے ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا ان بچوں سے جو کہ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں کہ بھائی تم یہ کرو, انکریج کرو. آئی ڈونٹ تھنک سو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بچ گئے قیوم رپورٹ کے دوران, جو بچ گئے تو وہ زیادہ محتاط رہیں گے کہ بھئی ہم سے اور غلطی ہو گئی تو ہم تمہارے جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ صاحب جب بگ تھری بن رہی تھی ہم نے اس کو بڑا سپورٹ کیا, آخری دفعہ میں کیا, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے بھارت کے ساتھ ایک سیریز کھیلنے کا جو پروگرام بنایا تھا. جی جی جی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یو ٹرن ہوا بگ تھری کا تو وہ ہماری 12ویں سیریز بھی یو ٹرن ہو گئی. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تو ان سے بہت تقاضے کیے انڈیا سے, بائی لیٹرلی جب ملتا تھا, یعنی میٹنگ کے باہر, کہ دیکھیے ہم نے تو یہ سائن کیا تھا ان گڈ فیتھ, اور آپ نے 2 تو آلریڈی مس کر دی ہیں, تیسری بھی آپ مس کرنے والے ہو, اور ہمارا نقصان کوئی $200 ملین کا ہوا ہے اس پر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نئے صاحب آئے تھے وکرم, شریف آدمی ہیں, ان سے جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا اتنا نقصان ہے, آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ آپ کو جلدی کیا ہے اس کی. میں نے کہا جلدی یوں ہے کہ ہمارا نقصان ہر ہفتے ہو رہا ہے اس کا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لانچ ہو جائے تاکہ یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسی, یہ بگ تھری ختم ہی ہو جائے. تو وہ بیچارے کیا منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم آپ سے کھیل لیں, لیکن ہماری حکومت نہیں مانتی ہے. تو حکومت نہیں مانتی تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. ہم تو پی سی بی تو بی سی سی پی سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے کھیلیں, آپ نے معاہدہ کیا, آپ نے ایم او یو میں نہیں کہوں گا, اگریمنٹ سائن کیا ہے. ایم او یو تو کہنے کی بات ہے, ایم او یو واز این اگریمنٹ
اس لیے کہ وہ کانٹریکٹ ہو گیا تھا، لیگل کانٹریکٹ تھا کہ ہم سائن کریں گے بگ 3 اور آپ ہم سے سیریز کھیلیں گے. اب وہ انہوں نے نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ فورس میجر ہو گیا ہے کہ حکومت نہیں مانتی. پھر بھی ہم اب دیکھیے یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل بھی بنی ہے. ہاں، اور ہم منتظر ہیں کہ یہ لانچ ہو جائے یہ نیو کانسٹیٹیوشن، پھر ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن میں اپنا موقف لے جائیں گے. چیئرمین صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ تاثر ختم کرنا ہے کہ 4-5 سال بعد دوبارہ واپس آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سلمان بٹ واپس نہیں آ سکیں گے. اور دوسرا کون سے ڈائریکٹرز ہیں جو آپ نے کہا ہے 3 ڈائریکٹرز آ رہے ہیں PSL کا فائنل ڈیٹ پہ؟ زمبابوے آ رہا ہے، بلکہ وہ اپنا منسٹر بھیج رہے ہیں یہاں پر. زمبابوے سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمیں امید ہے کہ سری لنکا بھی آ جائے. حالانکہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن ہمارے تعلقات ان سے اب بھی اچھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے بھی کوئی آ جائے. ان کے باس جو ہیں نظامی وہ نہیں آ رہے، لیکن ہارون لوڑکا امید ہے کہ آ جائیں گے. تو 2-3 تو آ ہی رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے سیکیورٹی آفیسرز بھیجیں جو کہ نہیں آ رہے. وہ آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں جو گیا تھا، اس نے بنگلہ دیشیوں کی بات سننے کے بعد پھر انگلینڈ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. وہ ریج ڈکسن جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ باب نکلز بھی آ رہا ہے. وہ ایک مرتبہ ہو آیا ہے جائز کے ساتھ، وہ بھی آ رہا ہے. تو جو لوگ سیکیورٹی میں ہیں وہ آ رہے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیکیورٹی والے آ کے کہیں اور اپنی بورڈ سے کہیں کہ بھئی حالات کیا ہیں پاکستان میں. سلمان بٹ والے بتا رہے ہیں، آپ نے کہا نا 5 سال بعد مطلب دوبارہ آنے والا تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کہ اب سلمان بٹ اب نہیں آئیں گے؟ نہیں، سلمان بٹ کو تو ہم نے کہہ دیا ہے سلیکٹر سے کہ ہی از اویلیبل. اب وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. آصف بھی نہیں سلیکٹ ہو رہا ہے. ہی از اویلیبل. اگر سلیکٹ کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک بیک، وی وانٹ ٹو لک فارورڈ، وی وانٹ ینگ بلڈ. یہ تو 35 سال کے بچے ہیں. تو ہمارے پاس اور بھی بڑے اچھے ہیں، اچھے کھلاڑی ہیں. بیٹسمین اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ فخر زمان بہت اچھا ہے، اور کیا نام ہے آصف ذاکر بہت اچھا ہے، عثمان صلاح الدین، ہاں اچھے ہیں. تو اس وجہ سے بولرز بھی ہیں اور بیٹسمین بھی ہیں. تو پچھلا کیوں دیکھے گا؟ آئندہ آگے طرف ینگ بلڈ چاہیے ہمیں. خان صاحب یہ بتائیے کہ پرسپشن یہ ہے کہ محمد عامر کو واپس کیا 5 سال کے بعد، تو دوسرے کھلاڑی کے حوصلے بلند ہوئے کہ اگر ہم بھی کبھی پکڑے گئے تو ہم بھی سزا کاٹ کے واپس. دیکھیے یہ غلطی نہیں تھی یہ PCB کے چیئرمین شہریار خان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 6 مارچ کو گول میں اس کانفرنس ہوگی. نئے اور پرانے بہت سے کھلاڑیوں کو بلایا جائے گا.